اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات گرامی، نماز سے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل کا یہاں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے اپنے کپڑے درست کر لینے چاہیے۔ ماتھے سے رومال، پگڑی یا ٹوپی کو دور کر دینا چاہیے۔ قمیض کی آستین اگر کوہنیوں پر چڑھا رکھی ہو تو انہیں اتار لینی چاہیے۔ سردی کی وجہ سے اگر کپڑا اوڑھ رکھا ہو جس سے منہ چھپا ہو تو منہ اچھی طرح کھول دینا چاہیے، اور جب نیت باندھیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے چادر سے ہاتھ باہر نکال لینے چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے اگر چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو ان کو اوپر کر لینی چاہیے۔ سر کے کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ درمیان میں سر کھلا نہ رہے۔ عورت ایسا باریک دوپٹہ یا قمیض وغیرہ نہ پہنے جس سے بدن اور بال صاف دکھائی دیتے ہوں۔ ایسے کپڑے میں عورتوں کی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ اگر غلطی سے پڑھ لے تو اس کو دہرانا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، آج کل کے دور کے مطابق جیسا کہ عورتوں میں رواج پکڑتا جا رہا ہے باریک کپڑے کا، تو انہیں چاہیے کہ اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔ جب نماز پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کو پوری طرح نماز میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ نماز کی ہر حرکت کو پوری تسلی و اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ قرات کو اس طرح کرنا چاہیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبق سنا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے تصور میں یہ ہو کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرائض نماز کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے اندر 13 فرائض ایسے ہیں جن کے بنا نماز نہ ہوگی۔ ان میں سے 7 فرض نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، اور 6 فرض دوران نماز ادا کیے جاتے ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ فرائض نماز کون کون سے ہیں؟ 6 فرائض دوران نماز ادا کیے جاتے ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ 7 فرائض ایسے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ پاک اور صاف ہو۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کا جسم ہے، مگر عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے، صرف چہرہ، گھٹوں تک ہاتھ اور ٹخنے تک پاؤں کھلا رہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، دل میں نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 فرائض ایسے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے کے ہیں۔ اب 6 فرائض کا ذکر جو دوران نماز ادا کیے جاتے ہیں جن کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کا شروع کرنا۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑے ہونا۔ نمبر 3، قرات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا، اور نمبر 6، قاعدہ اخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ حضرات گرامی، اب یہاں ہم واجبات نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ واجبات نماز کتنے ہیں۔ تو واجبات نماز 14 ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت یا بڑی 3 آیات پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرات
رکوع سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ نمبر 6 قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو جانا۔ نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9 قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کا فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر اور عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13 نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ حضرات گرامی، یہاں ہم نے نماز کے فرائض کے بارے میں اور واجبات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نماز کی سنتوں کے بارے میں، مستحبات کے بارے میں، نماز کے مفسدات کے بارے میں اور نماز کے مکروہات کے بارے میں انشاءاللہ بہت جلد تذکرہ کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔